السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ دیوبندی تبلیغی اصل میں یہودانہ صفت، یہودانہ روش اختیار کرتے ہیں اور یہودانہ صفت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ چرب زبانی، کثرت سوالات، اعتراضات، حسد، یہ ساری خوبیاں ان میں پائی جاتی ہے اہل حدیث کے خلاف۔ اور جیسے کہ ان کی صفت ہے کہ چور مچائے شور، یہ صرف شور مچاتے ہیں، شور مچانے کے نام پر مغالطہ دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ ایک مناظرہ ہوا، مناظرہ تو نہیں ہوا، مناظرہ ہونے کے لیے شرائط یا مناظرہ کرنے کے لیے بنیادی گفتگو ہوئی، جس میں دیوبندیوں کے تبلیغیوں کے مفتی طارق مسعود نے کھلے عام سر عام اعلانیہ مفسرین پر طعن کیا، اور غصے کے ساتھ، ارادتاً، انجانے میں نہیں، زبان نہیں پھسلی، باقاعدہ ارادتاً، اور ایسا سخت جملہ ادا کیا جو محدثین، مفسرین، ائمہ کی شان کے بالکل ہی لائق نہیں ہے، اور جسے بلا جھجک، بلا شک و شبہ گستاخی شمار کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ گستاخی تھی اور ارادتاً تھی، انجانے میں نہیں تھی، سبقت لسانی نہیں تھی، بلکہ یہ جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ وہ دل میں کپٹ تھا جو دل میں تو تھا، ظاہر ہونے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ موقع اس دن سر عام منظر پر آ گیا۔ جو یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ لباس پہن کر ایکٹروں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، قرآن حدیث، اللہ اور اس کے رسول، اسلام، مسلمان کا نام لے کر یا اس کا لبادہ اوڑھ کر ایکٹنگ کرتے ہیں، ایکٹر ہے لیکن اندر سے ہوتے نہیں ہیں۔ جو یہ اندر سے ہوتے ہیں نا، وہ اس دن ظاہر ہو گیا، اور ان کی گستاخی منظر عام پر آ گئی، سر عام آ گئی، کیونکہ جس کے دل میں اتنا کپٹ نہ ہو وہ ایسا منظر عام پر بول ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہیں جو لعنت ملامت پوری دنیا میں ملنے لگی ہے، تو اس سے جان بچانے کے لیے انہوں نے رجوع کیا۔ اب چونکہ ان کی ان پڑھ عوام میں ان کی شخصیت مجروح ہو رہی تھی، امیج خراب ہو رہی تھی، اب اپنی ان پڑھ، جاہل، اندھی، مقلد عوام کو بھی دھوکے مغالطے میں رکھنا ہے، اسے بھی مغالطے دے کے ہمیشہ بے ہوش رکھنا ہے، اسے بھی کسی طرح ہوش میں نہیں آنے دینا ہے، حق نہیں سمجھنے دینا ہے۔ تو طرح طرح کے پیترے، طرح طرح کی چالیں، طرح طرح کے مغالطے یہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک نیا مغالطہ آیا ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ دین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے کچھ ٹائم سے مفتی طارق مسعود کا ایک نیا مناظرہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے۔ اس مناظرے کے اندر مفتی طارق مسعود اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر شیخ صدیق رضا کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ شیخ صدیق رضا نے اس سے پہلے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس کومن حفظہ اللہ کے ساتھ بھی مناظرہ کیا ہوا ہے۔ تو اب اہل حدیث کے عوام اس مناظرے کے ایک کلپ کو بنیاد بنا کے مفتی طارق مسعود کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اصل میں مناظرے کے دوران مفتی طارق مسعود کے منہ سے کچھ جملے نکل گئے تھے جو کہ محترم حاضرین، یہ جس طرح کی تمہید بانی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مناظرہ ہے، مناظرے کا وہ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش، یہ آنے والے دنوں میں کوئی سازش کی جانے والی ہے، کی جا رہی ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اب چونکہ ہماری بات آڈیو میں آ چکی ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہو چکی ہے، یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی، تو آگے انشاءاللہ کبھی اس کی وضاحت کرنے کی اور ثبوت کے طور پر بات آئی تو ہماری یہ بات آپ کے پاس یوٹیوب پر محفوظ رہے گی، اسے یاد رکھیے گا۔ محدثین کی شان کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ یہ بار اس چیزیں ایمفسائز کر رہے تھے کہ صرف قرآن و حدیث پہ بات کی جائے اور کسی کے قول کو پیش نہ کیا جائے۔ مفتی طارق مسعود کا مقصد یہ تھا کہ بات صرف قرآن و حدیث تک محدود رہے، اور یہی وہ بات ہے جو کہ آج تک اہل حدیث بھی کرتے آئے ہیں۔ لیکن بات کرتے ہوئے جذبات میں ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے۔ اگرچہ الفاظ محدثین کی شان کے مطابق نہیں تھے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مناظرے کے دوران جذبات میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اچھا، مناظرے کے درمیان اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ تو میں ان دیوبندی تبلیغیوں کو، مغالطہ کمپنی کو، جھوٹ پھیلانے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا جو دھرم ہے، جو تم آج تک 1400 سال سے قیاس پر، اندھی تقلید پر چلا رہے ہو، اور تم نے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مناظرے کیے ہوگے آج تک،
امام شافعی سے تمہارے کتنے مناظرے ہیں، تو تمہارے ان مناظروں میں کیا تم نے ہر جگہ ائمہ اسلاف کی گستاخیاں کی ہیں؟ کیونکہ تم نے تو اصول باندھا ہے کہ مناظرے میں اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں، تو کب کب کہاں کہاں نکلے ہیں، ذرا ایک فہرست، ایک لسٹ جاری کر دی جائے تاکہ عوام الناس کے سامنے اور آ جائے کہ آپ لوگ گستاخی کرنے میں اپنے اسلاف کے طریقے پر ہو، اپنے سلف کے طریقے پر ہو، اور 1400 سال سے گستاخیاں کرتے ہی آ رہے ہیں مناظرے کے نام پر۔ یہ کوئی تاریخ مسعود سے آج پہلی بار ہوئی، انجانے میں ہو گئی، ناسمجھی میں ہو گئی، سبقت لسانی کی وجہ سے ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو اصول بیان کر رہے ہیں کہ مناظرے میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، مطلب 1400 سال سے گستاخیاں کرتے ہی آ رہے ہیں مناظرے کے نام پر، مناظرہ کرنے کے مناظرہ کرتے ہوئے مناظرے کے نام پر کرتے ہی آ رہے ہیں، یہ انہوں نے خود مانا ہے۔ آئیے سنیے۔ پھر بھی اہل حدیث کی عوام جو اس بات کا پتنگڑ بنا رہی ہے اور مفتی طارق مسعود کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس انہی کے مناظر کی ایک ویڈیو کلپ۔ دیکھیے اب یہاں پر بھی ایک دھوکہ، مغالطہ، چالاکی، مکاری اپنی جاہل عوام کو مرعوب کرنے کے لیے کہ اس طرح مناظرے میں الفاظ جذباتی نکل جاتے ہیں نا، تو اس کا پتنگڑ کون بنا رہا ہے؟ اہل حدیث عوام ہے نا۔ جیسے یہ دودھ کے دھلے ہوئے ستی ساوتری ہیں، یہ کبھی پتنگڑ نہیں بناتے ہے نا، لیکن اب آپ انہی کا ثبوت دیکھیے، انہی کی حرکت دیکھیے، انہی کا جھوٹ پکڑیے، انہی کا مغالطہ دیکھیے کہ پتنگڑ بنانا اصل میں انہی کا شیوا ہے۔ پتنگڑ بنانا انہی کا طریقہ ہے، اور یہ ساری زندگی اپنے دھرم کو پتنگڑ بنا کر ہی چلائے ہیں، لیکن الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اہل حدیث پر ہے نا۔ پتنگڑ کس نے بنایا؟ اہل حدیث، جیسے یہ نہیں بناتے ہیں نا۔ آئیے سنیے ان کا ثبوت، ان کی دلیل دیکھیے۔ موجود ہے یہ مناظرہ بھی دیوبند اور اہل حدیث علماء کے درمیان ہوا تھا، جس کا موضوع علماء دیوبند کے عقائد تھا۔ اس مناظرے میں اہل حدیث عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کہہ دی تھی جو کم از کم ہمارے لیے تو کلمہ کفریہ ہے۔ کافر نو ٹائم دینا یہ کتوں دا انسانیت ہے یا کتوں دا سکول سلوک ہے؟ دسو جو نمرود کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم نے گفتگو کا ٹائم دیتا سی کہ نمرود نو، اور نمرود نو کافر نو ٹائم قرآن تو ثابت ہے، نمرود نو ٹائم ابراہیم نے دیتا ہے، پھر وہ پوری گل بیان کر جڑی کرنی ہو تے پھر وہ ایسی ٹوئی ٹھوکی، الحمدللہ مشرک قیامت تک نہیں اٹھ سکیا کافر دی۔ اسی نبی نو نہیں کیا بکواس کر، میں نبی نہیں کیا، اوے او گستاخ نسل بکواس بند کر، تو آخری بولنا وچ بکواس بند کر، آئیے دی بلا بات سمجھ بکواس بند کراؤ۔ اب اپنی اس بات کو کور اپ کرنے اب دیکھا آپ نے یہاں پر مناظرے میں وہ آدمی وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے نمرود کے تعلق سے بات بولا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے نہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے نا، اور پہلی بات تو پنجابی میں تھی، ان کی ان پڑھ عوام کو تو اور بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پتنگڑ یہ تبلیغی دیوبندی وہاں خود بنا رہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے، صرف پتنگڑ بنانا، جن کے سامنے اگر آپ قرآن پڑھ دو گے نا اور صحیح پڑھ دو گے تو ان کے تن بدن میں انگار لگ جاتی ہے، ان کو حسد ہو جاتا ہے، ان کو جلن ہو جاتا ہے، یہ ہل جاتے ہیں، تو یہ پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے، پتنگڑ بچانا، تو نے غلط پڑھا، تو نے غلط پڑھا، تو نے غلط پڑھا، تو نے عربی غلط پڑھا، تو نے عربی غلط بولا۔ یہ پتنگڑ بنانا اصل میں ان مقلدوں کا ہی شیوا ہے، اور اس پتنگڑ کی وجہ سے ان کا دھرم چلتا ہے، ان مغالطوں کی وجہ سے ہی دھرم چلتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ طارق مسعود کی کھلے عام سر عام گستاخی عام ہو رہی ہے، عوام جان رہی ہے، تو بولے پتنگڑ بنا رہے۔ ارے بھائی تم نے ہی پتنگڑ بنایا نا، نہ تم گستاخی کرتے، نہ تم دنیا میں اتنے ملعون اور لعنت کے حقدار کہلاتے، نہ دنیا تم پر تھوکتی۔ پتنگڑ تو تم نے ہی بنایا، ہم نے کہا یہ تو عوام نے یہ لائیو دیکھی ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں خود پتنگڑ عوام بنا رہی ہو، بیچارہ بول رہا ہے کہ میں نے نمرود کے تعلق سے بات بولا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے نہیں بولا ہوں، پھر بھی پتنگڑ بنا رہے ہے نا۔ تو ان کی مثال کیسی ہے معلوم ہے کہ اگر یہ چوری کر لے اور ان کی چوری پکڑی جائے تو یہ کیا کریں گے؟ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے یا اپنی چوری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی چوری بتائیں گے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ایک چور صحیح ثابت ہو جائے گا، ایماندار ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، چور چور ہی ثابت ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ مناظرے میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہے، تو یہ جو مناظرے کا بھی انہوں نے ویڈیو کلپ دکھایا تو اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دیوبندیوں کے مناظر نے کیا گستاخی کیا تھا، کون سے اسلاف کی شان میں گستاخی کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مناظرے میں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی ہوئی ہوگی اس مناظرے میں، تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا، تو یعنی یہ چالاکی تھی، یہ مکاری تھی، یہ دھوکہ تھا۔
تو یہ اس طرح کے دھوکے مغالطے چالاکی مکاری پتنگڑ اور شور مچاتے ہیں اپنی جاہل عوام کو اور مغالطہ دینے کے لیے، اور وہ حق کو سمجھ نہ پائے، حق سے دور رہے، اس ساری کوشش اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم نے مختصر سی اور سن لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس عمل کا وہ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ عمل کوئی کسی شخص پہ کرتا ہے تو دونوں شخص گناہ گار ہوں گے، اور کیونکہ انبیاء کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اس لیے اس طرح کی بات ان کے بارے میں کہنا یہ کفر تک جانے والی بات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل حدیث کے وہ عوام جو مفتی طارق مسعود کے اوپر تنقید کر رہی تھی ایک ایسے جملے کے اوپر جو درجہ کفر تک نہیں پہنچا، اب وہی عوام کیا اپنے ہی مناظر کے اوپر بات کرے گی جس نے اتنی فاحش غلطی کی ہے؟ ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ان کی ویڈیو بالکل پسند نہیں آئی، یہ بولنا چاہیے ہمارے مغالطہ تم کو پسند آیا کہ نہیں، دھوکہ پسند آیا کہ نہیں، پتنگڑ پسند آیا کہ نہیں۔ بھائی طارق مسعود میں اور اس مناظر کے میں فرق دیکھیے، وہ بندے نے وہیں اپنی بات کی وضاحت کر دیا کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولا بلکہ کس کے بارے میں بولا، نمرود کے بارے میں۔ تو پھر پتنگڑ بنانے کی اور اس کو پکڑنے کی اور اس کو بولنے کی اور اس سے رجوع طلب کرنے کی کیا بات ہے؟ سبقت لسانی اسے کہتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتنگڑ یہ مناظرے میں بنا رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات نمرود کے لیے تھی، ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے شور مچا دیا۔ لیکن یہاں مسئلہ ویسا نہیں ہے، یہاں طارق مسعود نے جب یہ تک کہہ دیا مناظرے میں بھاڑ میں جائے محدثین، تو وہاں اس نے رجوع نہیں کیا، وہاں وہ بات رجوع کے طور پہ، توبہ کے طور پہ نہیں بولی جو بعد میں انہوں نے وضاحتی ویڈیو آڈیو میں کہی ہے۔ تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ اگر یہ اسے گستاخی شمار کرتے، جیسے مناظر نے انہوں نے پتنگڑ بنانا شروع کیا تو اس نے فوراً سمجھ گیا، اس کے بعد اتنا علمی معیار تھا، اتنی صلاحیت، اتنی فقاہت تھی کہ وہ مقلدوں کی حرکت کو جانتا تھا، اس نے بیچارے نے وہاں فوراً بول دیا کہ نہیں یہ نمرود کے لیے ہے نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر پتنگڑ بنانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، پتنگڑ تو کون بنائے گا، مقلد جیسے بنا رہے تھے۔ لیکن طارق مسعود کا مسئلہ ایسا نہیں ہے نا، جب انہوں نے اتنی شدید گستاخی کی تو دوران ڈیبیٹ وہ 1-1.5-2 گھنٹہ جو بھی چلا، انہوں نے کہیں پر رجوع نہیں کیا، کہیں پر توبہ نہیں کیا۔ جب بات منظر عام پر آئی، پوری دنیا میں پھیلی، لوگوں تک پہنچی، ان کی بے عزتی ہوئی، تب انہوں نے وضاحتی بیان، ہیلے اسے بولتے ہیں نا، اپنے قول کی غلط تفسیر جسے بولتے ہیں ہیلا، تعویل کی، اب پھنس گئے۔ اب ایک چوری کو، کہاوت تو یاد ہے نا، ایک چوری کو چھپانے کے لیے آدمی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ تو اب یہ بیچارے، یہ نہیں مفتی طارق مسعود نہیں بلکہ اب ان کی پوری جماعت، ایک نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں جھوٹ بولیں گے، کائی کے لیے؟ سب ایک طارق مسعود کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ گستاخی مانیں گے ہی نہیں بلکہ چرو زبانی کریں گے، پتنگڑ بنائیں گے، شور مچائیں گے، مغالطہ دیں گے، اپنی عوام کو دھوکہ دیں گے حق سے دور رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے شور مچانے والے، پتنگڑ کرنے والے، مغالطہ دینے والے، دھوکہ دینے والے، کتاب و سنت سے دور کرنے والے اندھے مقلدوں سے امت مسلمہ کی حفاظت